جی تو لاسٹ ٹائم وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ پرائمری ایلیمنٹس. آج ہم بات کریں گے مزاج پہ. تو مزاج کے حروف دیکھیں آپ، روٹ ورڈز کے میم، زے اور جیم. تو مزج کے جو لغوی معنی ہے نا، جو اہل لغات نے بیان کیے ہیں، وہ ملنے یا حلول کرنے یا اور ایک دوسرے میں دخول کرنے کے لکھے ہیں. تو اصطلاحاً مزاج وہ کیفیت ہے جو عناصر کی متضاد کیفیات کے باہم فعل اور انفعال سے پیدا ہوتی ہے. یعنی عناصر ہم نے اوپر پڑھے نا چار، تو ان کے جب چھوٹے چھوٹے اجزاء ملتے ہیں، اجزاء صغیرہ اس لیے تقسیم ہوتے ہیں کہ ہر ایک عنصر کے اجزاء دوسرے عنصر کے اجزاء کے ساتھ مل سکیں. تو جب یہ اجزاء صغیرہ اپنی قوتوں سے ایک جو ایکشن اینڈ ری ایکشن ان کا ہوتا ہے، فعل و انفعال ہوتا ہے، تو ان تمام کیفیات کے ملنے کے بعد ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ مرکب کے پھر تمام اجزاء میں برابر ہوتی ہے. اسی نئی کیفیت کا نام ہم مزاج کہتے ہیں. تو حکمائے قدیم کا نظریہ ہے کہ بعض عناصر سے ملنے کی کشش پائی جاتی ہے جسے ہم جو ہے وہ الفت کیمیاویہ کہتے ہیں، اور بعض عناصر میں یہ کیفیت اس کے برعکس ہوتی ہے اور کسی طرح باہم ترکیب نہیں پاتے، جس کو ہم نفرت کیمیاویہ یا بغضت کیمیاویہ کہتے ہیں. تو امتزاج کیا ہوتا ہے؟ باہم ملنے کی کوشش تمام عناصر میں کم و بیش ہوتی ہے، سب میں جو ہے نا وہ برابر نہیں ہوتی. جب باہمی الفت رکھنے والے عناصر کے باہمی امتزاج سے ہمیں مزاج حاصل ہوتا ہے. امتزاج کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امتزاج سادہ یا اس کو امتزاج سازج بھی کہتے ہیں، اور دوسرا امتزاج حقیقی. امتزاج کہتے ہیں ملنے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کنفیوز ہونا کہ امتزاج کیا چیز ہے. تو امتزاج سادہ، اگر دو یا دو سے زیادہ عناصر آپس میں سادہ طور پر مل جائیں کہ مرکب میں ان کے جو خواص ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، وہ قائم رہیں، تو اس امتزاج کو ہم سازج مزاج کہتے ہیں یا سادہ مزاج کہتے ہیں. مثلا ایک گلاس پانی کے اندر آپ شکر ڈال دیں تو جو محلول بنے گا، یعنی جو سلیوشن بنے گا، اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ میٹھا ہوگا، اور اس میں پانی اور شکر کے خواص موجود ہوں گے دونوں کے. پھر اگر آپ اسی محلول کو، اسی سلیوشن کو آگ پر رکھیں، گرم کریں، تو اس عمل کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پانی اڑ کر ہوا میں شامل ہو جائے گا اور پیچھے کیا رہ جائے گا؟ شکر باقی رہے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نہ شکر میں تبدیلی ہوئی نہ پانی میں، اور یہی جو ہے وہ امتزاج سازج ہے، امتزاج سادہ. امتزاج حقیقی کی بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چند عناصر اس طرح مل جائیں کہ ان کے جو پریویس خواص تھے، پریویس کریکٹرسٹکس تھے، وہ بدل جائیں اور نئے کریکٹرسٹکس اس میں پیدا ہو جائیں، تو اس کو ہم امتزاج حقیقی کہتے ہیں. جیسے ایک گلاس میں آپ نے شکر بھر کر آگ میں گرم کیا اس کو، تو پگھل کر وہ شکر کیا ہو جائے گی؟ سرخ ہو جائے گی، اور اس سے ایک گیس بنتی ہے اور آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ کوئلہ ہو جاتی ہے وہ. تو اس کو امتزاج حقیقی کہا جاتا ہے. تو بہت سے مرکبات، بہت سے کمپاؤنڈ، بہت سے سولوشنز اس کی ایگزامپل ہے. تو مزاج دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مزاج معتدل اور دوسرا مزاج غیر معتدل. مزاج معتدل کی دو قسمیں، ایک مزاج معتدل حقیقی اور دوسرا طبی. حقیقی تو پاسبل ہی نہیں ہے کسی میں بھی، یعنی حقیقی میں یہ کہ آئیڈیلی ساری کنڈیشنز ایکول پریزنٹ ہو، گرمی، سردی، تری، خشکی سب برابر مقدار میں پائی جائیں، یہ کسی کو بھی نہیں حاصل ہوتا. ٹھیک ہے؟ مزاج معتدل حقیقی سے قرب، ٹھیک ہے، یعنی جو فخر الدین رازی ہیں ان کا نظریہ ہے کہ جو اقلیم چہارم ہے نا، اس کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا مزاج اعتدال حقیقی کے زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن ابو علی سینا کا، شیخ الرئیس کا نظریہ یہ ہے کہ خط استوا کے رہنے والے لوگوں کا مزاج اعتدال حقیقی سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو حکماء کا گروہ جس میں فخر الدین رازی، ابو سہل مسیحی بھی شامل ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں کہ اقلیم چہارم پر نہ تو زیادہ گرمی پڑتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ خطہ حرارت اور برودت کے لحاظ سے معتدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ نہ کہ خط استوا کے قریبی علاقوں کی طرح جہاں پہ سخت گرمی پڑتی ہے. تو لہٰذا جو خطۂ اقلیم چہارم ہے وہ چونکہ گرم اور سرد اقالیم کے درمیان واقع ہے، تو اس لیے یہ خطہ حرارت اور برودت کے لحاظ سے معتدل ہوتا ہے، اور اس بنا پر اس خطے کے رہنے والوں کا مزاج بھی معتدل ہوتا ہے.
جبکہ شیخ الرئیس کی دلیل یہ ہے کہ خط استوا کا قریبی علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں موسمی تغیرات بہت کم ہوتے ہیں۔ سال کے زیادہ حصے میں سورج کی شعاعوں کے عمودی پڑنے سے موسم کی کیفیت سارے سال یکساں رہتی ہے اور یہاں کے رہنے والوں کا مزاج زیادہ متغیر نہیں ہو پاتا۔ تو کرۂ ارض کا آپ اقلیمی نظریہ دیکھیں تو اقلیمی تقسیم دیکھیں، پہلے یہ ڈائیگرام دیکھیں، قطب شمالی ہے، قطب جنوبی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرۂ ارض کی جدید اقلیمی تقسیم دیکھیں تو اس میں آپ قطب شمالی اور قطب جنوب دیکھیں، اس میں خط سرطان دیکھیں، خط استوا دیکھیں اور خط ادی دیکھیں۔ تو قدیم جو جغرافیہ والوں تھے، جغرافیہ دان تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ کرۂ ارض کا 1/4 حصہ آباد ہے اور وہ خط استوا سے یہاں سے یعنی کہ جمال جو ہے نا یہ قطب شمالی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس حصے کو جو ہے نا وہ 7 عرضی خطوط کے ذریعے جو ہے 7 برابر حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور ہر حصے کو اقلیم کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اقلیم کا آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو حکمہ قدیم نے بھی مزاج کی بحث میں اسی نظریے کو بنیاد قرار دیا، اور جبکہ جدید جو جغرافیہ دان ہیں انہوں نے تحقیقات کے بعد ثابت کیا کہ دنیا کا جو آباد حصہ ہے وہ خط استوا کے جانب شمال میں ہی نہیں بلکہ جنوب میں بھی پھیلا ہوا ہے، اور انہوں نے عرضی خطوط کے ذریعے پورے کرۂ ارض کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، ایک منطقہ ہارا، ایک منطقہ معتدلی شمالی اور ایک منطقہ جو ہے وہ باردہ شمالی، ایک منطقہ معتدلہ جنوبی اور ایک منطقہ بارزہ جنوبی۔ تو منطقہ ہارا وہ جس کا نصف حصہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ اگر ڈائیگرام دیکھیں تو خط استوا سے جو ہے وہ جو شمال کی جانب ہے اور نصف حصہ اس کا جنوب کی جانب ہے، تو اس کا جو ہے وہ حصہ وہ منطقہ ہار کہلاتا ہے۔ تو یعنی وہاں کے رہنے والوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے، وہ بھی ہار ہوگا۔ منطقہ معتدلی شمالی یہ ہے، یہ منطقہ ہارا کے شمالی حصہ، یہ جو منطقہ ہارا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا شمالی حصہ اور پھر یہ اس کا جنوبی حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے درمیان میں یہ منطقہ معتدلی شمالی واقع ہوتا ہے۔ تو یہاں کے رہنے والوں کا کیا ہوگا کہ پھر جو ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے، وہ معتدل ہوگا۔ پھر منطقہ باردہ شمالی ہے، یہ جو منطقہ معتدلہ شمالی ہے اور جو قطب شمالی ہے اس کے درمیان ہوتا ہے، اور پھر منطقہ معتدلہ جنوبی آتا ہے، یہ جو منطقہ ہارا تھا خط استوا کے جو ہے وہ اوپر شمال کی جانب، اس کا جو جنوبی حصہ ہے اور منطقہ باردہ جنوبی جو حصہ ہے اس کے درمیان واقع ہوتا ہے، اور منطقہ پھر باردہ جنوبی آتا ہے۔ تو باردہ جنوبی جو ہے یہ منطقہ جو معتدلہ جنوبی ہے اور جو قطب جنوبی ہے اس کے درمیان ہوتا ہے۔ تو مزاج معتدل طبی یہ وہ مزاج ہوتا ہے، یہ تو اوپر مزاج معتدل حقیقی کی ٹائپ ہو رہی تھی، تو حقیقی میں نے آپ کو بتایا پاسبل ہی نہیں آتا۔ تو طبی جو ہے، طبی وہ مزاج ہوتا ہے جو کسی مرکب کو، کسی کمپاؤنڈ کو اس کے جو نارمل فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے، نارمل جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں اس کے مطابق حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ تو مزاج معتدل طبی کی 8 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی، مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الخارج، یعنی یہ وہ مزاج ہے جو کسی ایک سپیشی کو حاصل ہو اور اس سپیشی کے جو مطلوبہ فنکشنز ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے عین مطابق ہو، یعنی انسانوں کا اور ہوگا، حیوانوں کا اور ہوگا، نباتات کا اور ہوگا، جمادات کا اور ہوگا۔ پھر مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الداخل، یہ وہ مزاج ہوتا ہے جو کسی سپیشی کے اس فرد کو حاصل ہوتا ہے جو اس سپیشی کے باقی افراد میں سب سے زیادہ معتدل ہوتا ہے۔ پھر مزاج معتدل صنفی بالقیاس الی الخارج ہے کہ یہ وہ مزاج ہوتا ہے جو نوع کی کسی صنف کو حاصل ہوتا ہے اور اس صنف کے لیے مناسب ہوتا ہے، یعنی مردوں کا مزاج مردوں کے لیے مناسب ہے، عورتوں کا مزاج عورتوں کے لیے۔ پھر مزاج معتدل صنفی بالقیاس الی الداخل، یہ وہ مزاج ہوتا ہے جو کسی صنف کے اس فرد کو حاصل ہوتا ہے جو اس صنف کے افراد میں سب سے زیادہ معتدل ہوتا ہے۔ پھر مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الخارج ہوتا ہے، یہ وہ مزاج ہوتا ہے جو کسی صنف کے کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ پھر مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الداخل، یہ وہ مزاج ہوتا ہے جو کسی شخص کو اس وقت تک حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ صحت کے اعتبار سے نہایت بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ پھر مزاج معتدل عضوی ہے بالقیاس الی الخارج اور الی الداخل۔ الی الخارج کا کیا مطلب ہے کہ ایک آرگن ہے تو اس کو جو مزاج چاہیے اس کے افعال کے لیے، اس کے جو ہے وہ خواص کے لیے، وہ اس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ اور پھر مزاج معتدل عضوی بالقیاس الی الداخل، یہ وہ مزاج ہوتا ہے جو کسی عضو کو، آرگن کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ نہایت بہتر حالت میں ہوتا ہے۔
تو مزاج غیر معتدل کی بات کریں یا سوء مزاج کی بات کریں تو یہ وہ مزاج ہوتا ہے جس میں کوئی کیفیت وہ اعتدال سے یعنی ماڈریٹ لیول سے بڑھ جائے۔ سوء مزاج کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سوء مزاج سادہ یا ساذج اور ایک سوء مزاج مادی۔ تو سوء مزاج جو سادہ ہے یا ساذج ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سادہ مفرد اور ایک سادہ مرکب۔ سادہ مفرد کا کیا مراد ہے کہ جس میں ایک کیفیت بڑھے، اور مرکب کا کیا مطلب ہے کہ جس میں دو کیفیات بڑھ جائیں۔ تو سوء مزاج مادی کی بھی دو قسمیں، ایک سوء مزاج مفرد اور ایک سوء مزاج مرکب مادی۔ تو مفرد مادی جس میں ایک کیفیت کے ساتھ مادہ شامل ہو، اور مرکب مادی جس میں دو کیفیت کے ساتھ مادہ شامل ہو۔ پھر سوء مزاج جو مفرد سادہ ہے اس کی چار ٹائپس ہیں، ایک سوء مزاج حار، ایک سوء مزاج بارد، ایک سوء مزاج رطب اور ایک سوء مزاج یابس۔ حار کا مطلب کیا ہے کہ گرمی حد سے بڑھ جائے، اور بارد کا مطلب کیا ہے کہ سردی حد سے بڑھ جائے، یبوست کا مطلب کیا ہے کہ خشکی حد سے بڑھ جائے، اور رطوبت کا مطلب کیا ہے کہ رطوبت حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو یہ تو ہیں سوء مزاج مفرد سادہ کی چار ٹائپس۔ پھر اس کے بعد سوء مزاج جو ہے وہ مرکب ہے، تو مرکب کی بھی چار ٹائپس ہیں، ایک سوء مزاج حار یابس۔ حار یابس کا کیا مطلب ہے کہ گرم اور خشک، ٹھیک ہے، اور پھر حار رطب، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گرم اور تر جب حد سے زیادہ گرمی اور تری بڑھ جائے۔ پھر سوء مزاج بارد یابس اور بارد رطب، سیم ویسے ہی کہ بارد یابس کا کیا مطلب ہے کہ برودت اور یبوست یعنی سردی اور خشکی حد سے بڑھ جائے، اور بارد رطب کا کیا مطلب ہے جس میں برودت اور رطوبت نارمل سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو اسی طرح پھر سوء مزاج مادی کی بھی 8 قسمیں ہیں، لیکن سوء مزاج سادہ اور مادی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سادہ میں نا مادہ شریک نہیں ہوتا، مطلب کوئی کہہ لیں کہ اس میں میٹر نہیں ہوتا، صرف کیفیت کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن سوء مزاج مادی میں کیفیت کے ساتھ ساتھ مادے کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور مادے کے اندر کوئی غیر طبعی تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان ٹائپس کی اکارڈنگ کیفیات کی زیادتی کے اعتبار سے یہی اقسام جو ہے نا وہ کیفیات کی کمی کے اعتبار سے بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی گرمی خشکی کی کمی ہو جانا، گرمی تری کی کمی ہو جانا، گرمی جو سردی خشکی کی کمی ہو جانا، سردی تری کی کمی ہو جانا، تو یہ چیز۔ پھر مزاج اعضاء کی بات کریں تو اعضاء کے مزاج سے مراد وہ مزاج ہے جو عناصر کے امتزاج کے بعد اعضاء کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اعضاء کی جو ترکیب ہے اس میں مختلف عناصر مختلف مقداروں میں شامل ہوتے ہیں، تو آرگنز جو ہیں ہیومن باڈی کے ان کو با اعتبار مزاج 5 گروہوں کے اندر نہ ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک اعضائے معتدلہ، اعضائے حارہ، اعضائے باردہ، اعضائے رطبہ اور اعضائے یابسہ۔ اعضائے معتدلہ سے کیا مراد ہے کہ اگر اعتدال مزاج کے لحاظ سے ہم آرگنز کو دیکھیں تو واضح ہوگا کہ جو ہماری سکن ہے وہ ہماری باڈی کے باقی آرگنز کی نسبت سب سے زیادہ اعتدال حقیقی کے قریب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جلد جو ہے، سکن جو ہے، یہ سینس آرگن میں سب سے تیز ہے، اور جملہ کیفیات جیسے برودت ہے، رطوبت ہے، یبوست ہے یا حرارت ہے، تو ان سب کو جو ہے زیادہ محسوس وہ سکن کرتی ہے۔ پھر سکن میں بھی آگے کیٹاگریز ہیں کہ جسم کی جلد میں ہاتھ کی جلد جو ہے وہ زیادہ معتدل ہے، ہاتھ میں پھر ہتھیلی کی جلد زیادہ معتدل ہے، پھر ہتھیلی کی جلد سے زیادہ معتدل انگلیوں کی جلد ہے، اور انگلیوں میں جو آپ کی فرسٹ فنگر ہے، انگشت سبابہ اسے کہتے ہیں، اس کی جلد سب سے معتدل ہے، اور پھر سبابہ میں سب سے زیادہ معتدل اگلے پورے کی جلد ہوتی ہے، یعنی جو بالکل فنگر ٹپ ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ نبض دیکھنے کے لیے ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اعضائے حارہ آتے ہیں، اعضائے حارہ وہ ہوتے ہیں جن میں حرارت جو ہے نا وہ نسبتاً زیادہ پیدا ہوتی ہے باقی آرگنز کی نسبت۔ تو حرارت انہی اعضاء میں زیادہ پیدا ہوتی ہے جن میں خون زیادہ دورہ کرتا ہے، جیسا کہ جو ابو سال مسیحی ہیں، ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، تو ان کا قول ہے کہ جن اعضاء میں خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ حار یا گرم ہوتے ہیں، اور جن اعضاء میں خون کی مقدار کم ہوتی ہے وہ بارد یا سرد ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو حار عضو ہے، جو گرم آرگن ہے، وہ قلب ہے، اس لیے قلب میں سب سے زیادہ خون کی مقدار پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ قلب میں سب سے زیادہ حرکت پائی جاتی ہے، اور قلب کے بعد آپ کا لیور جو ہے وہ سب سے زیادہ ہاٹ آرگن ہے۔
اس لیے کہ یہ جسم کی سب سے بڑی فیکٹری ہے جہاں تمام آرگنز کے لیے غذا تیار ہوتی ہے. اور جگر کے بعد جو عضو ہار ہے یعنی ہاٹنس کے لحاظ سے وہ ہمارا فیٹ ہے، لحم ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو کہہ لیں کہ مسل میس ہے، کہہ لیں میس ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ لحم کی ٹائپ بتائیے کہ چاہے وہ مسل میس ہے یا لحم گدوی ہے یعنی گلینڈز. تو چونکہ اب آپ کی جو لحم ہے، آپ کا جو فیٹ ہے یا آپ کی جو کہہ لیں کہ لحم ہم کہہ رہے ہیں جو انسانی جسم کا گوشت ہوتا ہے نا اس سے، تو اس میں جو ہے نا ایک رچ اماؤنٹ میں جو کیپلریز ہیں، ٹھیک ہے، بلڈ سپلائی والی، وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اس لیے ہارٹ اور لیور کے بعد سب سے زیادہ ہاٹ آرگن جو ہے، ہاٹ پارٹ باڈی کا، وہ ہمارا گوشت ہے. پھر اعضائے باردہ کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو بارد ہے وہ ہماری جو نروز، ایک منٹ، سوری عزم ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ. اس کے بعد رباط کا مطلب ٹینڈنز، اس کے بعد نروز اور اس کے بعد دماغ. تو یہ عزم نا ہم انشاءاللہ پھر دیکھ لیتے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں یہ. تو اعضائے باردہ جو ہے نا وہ اعضاء ہیں جن میں حرارت کم پیدا ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کولڈ ہوتے ہیں، ہم کولڈ کہتے ہیں ان کو جن میں حرارت کم ہو. تو اس لحاظ سے انہیں جو ہے نا اعضائے باردہ کہا جاتا ہے. تو ان اعضاء میں اعضائے حارہ کی نسبت یعنی ہاٹ اور کی نسبت ان کا جو میٹابولیزم ہوتا ہے وہ بھی سلو ہوتا ہے، اور خون جو ہے وہ بھی ان آرگنز میں بہت کم پہنچتا ہے. اس لیے ان اعضاء میں حرارت کم ہوتی ہے اور اسی بنا پر یہ اعضائے باردہ کہلاتے ہیں. پھر اعضائے رطبہ ہے. تو سب سے زیادہ رطب جو ہے وہ سمین ہے. سمین یعنی آپ کا جو ہے لین فیٹ ہے. اس کے بعد جو ہے نا رواج ہے، اس کے بعد آپ کا گوشت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا دماغ ہے، پھر آپ کا اسپائنل کارڈ ہے، اور جو ایویسین ہے، بولیسین ہے، انہوں نے ہمارا جو شحم ہے یعنی فیٹ ہے اس کو ہار لکھا ہے، اس کو گرم لکھا ہے. اور اس لیے کہ کیونکہ جو بدنی حرارت ہے اس کے لیے فیٹ جو ہے وہ یعنی وہیں سے حرارت پروڈیوس ہو رہی ہے. تو علامہ جو محمود عاملی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ چربی جو ہے نا وہ بدن میں حرارت اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح وہ سوکھے تنکے نہیں ہوتے آگ بھڑکانے میں مدد دیتے ہیں. تو ظاہر ہے تنکے جو ہے بالفعل تو بارد ہوتے ہیں، لیکن جب آگ پر ڈالے جاتے ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے. اس طرح بدن میں جو شحم کو جلانے کے لیے مناسب حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر مناسب حرارت جسم میں نہیں ہوگی تو چربی جو ہے نا بجائے خرچ ہونے کے وہ جمع ہوتی رہے گی، فیٹ. تو اس بنا پر ان اشخاص کو جن میں چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سرد مزاج کے لوگ ہیں. پھر اعضائے یابسہ آتے ہیں. یہ تمام آرگن میں سب سے زیادہ جو خشک ہیں وہ بال ہوتے ہیں، پھر ہڈی، پھر اس کے بعد آپ کے کارٹیلیجز، پھر اس کے بعد آپ کے ٹینڈنز، پھر اس کے بعد وہ جن میں رطوبت کم پائی جاتی ہے. جیسے جو ہے اب ایگزامپل میں دیے کہ بال اور ہڈی کا مقابلہ کرتے ہوئے علامہ نفیس نے کہا کہ بال اور ہڈی جو ہے نا وہ مساوی مقدار میں کرا امبیک کے ذریعے، وہ جس کے تھرو ہم جو ہے وہ آئل نکالتے ہیں نا، کرا امبیک یا ارک نکالتے ہیں، تو اس کے ذریعے روگنی مادے کو نکالا جائے تو بال کی نسبت جو ہے نا ہڈی میں زیادہ نکلے گا. تو اس لیے پھر بال سب زیادہ خشک ہوئے. تو اطباء نے یہ بوست کے لیے عام طور پر صلابت کو معیار جو ہے نا مقرر کیا. صلابت کہتے ہیں ہارڈنس. تو یعنی جو اعضاء سخت اور ٹھوس ہوتے ہیں وہ خشک بھی ہوتے ہیں. پھر آپ عمروں کے مزاج کی بات کریں تو انسان کی عمر کے 4 درجات ہوتے ہیں. ایک سن نمو ہوتا ہے جس کی عمر جو ہے نا ہماری 25 سال تک ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے نا وہ ہاٹ اینڈ ویٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سن شباب یا وقوف ہے، تو اس کی عمر جو ہے 25 سے جو ہے وہ 45 سال تک ہوتی ہے. تو اس میں جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے وہ گرم خشک ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کامن سن نمو میں اور سن شباب میں ایک چیز ہے وہ ہار، لیکن بچوں میں یہ ہوتا ہے 25 سال تک یہ ہوتا ہے کہ رطوبت پریزنٹ ہوتی ہے، لیکن جوانی میں رطوبت کی جگہ یہ بوست آ جاتی ہے. اور پھر سن کہولت ہے. سن کہولت جو ہے نا یہ 45 سال سے آگے 65 سال کی عمر تک ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا سرد ٹیمپرامنٹ ہو جاتا ہے اور خشک ہو جاتا ہے. اور پھر سن
شیخوخت ہے یعنی بوڑھے جس میں ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے سرد اور تر ہو جاتا ہے ٹیمپرامنٹ، تو یہ 65 سال سے آگے کی عمر ہے۔ تو آگے ڈیفینیشنز ہیں۔ سن نمو وہ عمر ہوتی ہے جس میں اعضاء کا جو نشوونما ہے وہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اعضاء جو ہے وہ اپنی پوری جسامت کو پہنچتے ہیں، یہ عمر 25 سال تک رہتی ہے۔ اور اس کے بعد سن شباب وقوف ہے، اس میں اعضاء کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، نہ گھٹتے ہیں نہ بڑھتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیک پہ ہوتے ہیں۔ سن کہولت میں ہوتا ہے کہ قوا جو ہے نا آپ کے قوتیں وہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، گھٹتی ہیں، لیکن قابل لحاظ نہیں ہوتی، یعنی اتنا وہ گھٹتی نہیں ہے۔ لیکن سن شیخوخت میں یہ ہوتا ہے کہ اعضاء قوا ان میں جو ہے نا وہ کمی بہت محسوس ہوتی ہے نمایاں طور پر۔ تو اس عمر کا مزاج بھی مائل با برودت اور رطوبت ہوتا ہے۔ اب یہ ایک خاکہ ہے، اس کو جو ہے وہ آپ اگر سمجھ لیں روٹیٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں مزاج کی قسمیں ہم نے دیکھا مزاج معتدل اور مزاج غیر معتدل۔ مزاج معتدل میں ہم نے دیکھا مزاج معتدل حقیقی اور مزاج معتدل طبی۔ حقیقی ہم نے کہا کہ پاسیبل ہی نہیں ہے، طبی کی ہم نے بات کی تو اس میں ہم نے 8 کیٹیگریز پڑھی۔ ایک نوعی مزاج معتدل نوعی پڑھا، اس میں بالقیاس الی الداخل اور الی الخارج۔ پھر ہم نے مزاج معتدل صنفی پڑھا، الی الداخل اور الی الخارج۔ پھر ہم نے مزاج معتدل شخصی پڑھا، الی الداخل اور الی الخارج۔ اور پھر ہم نے معتدل جو ہے نا شخصی اور پھر اس کے بعد عضوی الی الداخل اور الی الخارج۔ تو اس طرح سوء مزاج ہم نے دیکھا، تو سوء مزاج بھی 2 طرح کا تھا، سادہ اور مادی۔ سادہ میں ہم نے دیکھا کہ سادہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، سادہ مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ مفرد میں ہم نے کہا کہ سوء مزاج حار یا سوء مزاج بارد یا رطب یا یابس، سادہ۔ پھر اس طرح سوء مزاج ہم نے دیکھا مرکب بھی ہو سکتا ہے سادہ، اس میں حار رطب، حار یابس، بارد رطب اور بارد یابس۔ پھر سوء مزاج مادی ہم نے دیکھا کہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مفرد مادی اور ایک مرکب مادی۔ مفرد مادی کا کیا مراد ہے کہ صرف ایک کیفیت کے ساتھ مادے کا اضافہ بھی ہو جائے، لیکن مرکب مادی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کیفیت کے ساتھ جو ہے نا 2 کیفیتوں کے ساتھ ایک مادہ بھی جو ہے وہ ساتھ ایڈ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا مزاج کا۔ اب آتے ہیں اخلاق پہ۔ تو اخلاق کا جو لفظی معنی ہے وہ ملی جلی چیز کا ہے۔ تو کیپلریز کے اندر یا جو آرٹریز وینز ہیں ان کے کیپلریز کی بات کریں، اس میں اب چونکہ جو خون ہے بلغم، صفرا اور سودا یہ باہم ملے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم کیا کہتے ہیں اخلاط اور خون جو ہے اس مجموعے کو اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس مجموعے میں جو خون ہے، دم ہے جسے ہم ٹرم کہتے ہیں، تو دیگر اخلاط کے مقابلے میں خون زیادہ ہوتا ہے اور اس مجموعے کا جو رنگ ہے نا وہ شوخ سرخ ہوتا ہے۔ تو طب کا جو اصول علاج ہے جس میں اصول نضج ہے یا استفراغ ہے، جو تمام کھلتی اور مادی امراض کے سلسلے میں ایک کامیاب ترین اصول علاج ہے، اس کا دار و مدار اخلاط ہی پر ہے۔ تو تشخیص اور تجویز کے بعد طبیب کو یہ تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بدن کے اندر کس خلط کا غلبہ ہے اور کس خلط کے اندر فساد پیدا ہوا ہے۔ تو اخلاط کے نظریے کی جو بنیاد ہے وہ ہپوکریٹس نے ڈالی اور اسی نے امراض کی پیدائش کا سبب اخلاط کو قرار دے دیا اور نظریہ اخلاط کی تعلیم دی۔ اور بکرات کے نظریہ اخلاط کو ڈاکٹر جان ٹٹلر اسکاٹ لینڈ نے اپنی جو کتاب انیس جو ہے مشرحین اس میں پیش کیا کہ بدن انسان ایسی چیزوں سے مرکب ہے جو سالڈ ہیں، لیکوڈ ہیں، ارواح کی طرح ہوائی ہیں، گیسیس ہیں یعنی، اور ایسے اجزاء سے مرکب ہے جو ان سب کو گھیرے ہوئے اور ایسے اجزاء سے مرکب ہے جو گھرے ہوئے ہیں۔ تو ہپوکریٹس نے جو سیال رطوبات ہیں، لیکوڈ چیزیں ہیں، ان کو 4 رنگ کی رطوبتوں میں تقسیم کیا، ایک دم، ایک بلغم، ایک صفرا، ایک سودا۔ دم یعنی سرخ رطوبت، بلغم یعنی سفید، صفرا یعنی زرد اور سودا یعنی سیاہ رطوبت۔ تو ان چاروں رطوبات کی جو صحیح ترکیب اور صحیح تناسب ہے وہ صحت پیدا کرتی ہے، اور ان کا غیر صحیح تناسب اور بے قاعدہ انتشار یہ باعث مرض بنتا ہے۔ تو خلط کی تعریف ابو علی سینا کے جو استاد ابو سہل مسیحی ہیں انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ خلط وہ مادہ رطب سیال ہے یعنی ویٹ لیکوڈ ہے جو ایسے برتنوں یعنی جو آپ کی کیپلریز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو ویزلز ہیں، بلڈ ویسلز، ان میں بند کر کے رکھا گیا جو بہہ جانے سے اس کو باز رکھتے ہیں۔ تو ابو سہل مسیحی نے جملہ رطوبات بدن کو با اعتبار محل یعنی اکارڈنگ ٹو دیئر لوکیشن
3 پارٹس میں تقسیم کیا. ایک رطوبت عروقیہ یعنی جو کیپلریز کے اندر ہوتی ہے، جو اس کے بعد رطوبت تجاویف یا رطوبت جو ہے یہ اپنا تلیہ، یہ وہ رطوبت ہوتی ہے جو عروق سے ڈائٹ لیتی ہے، مترشح ہوتی ہے اور اعضاء کی خلاؤں میں پائی جاتی ہے، یعنی جو بلڈ ویزلز ہیں، کیویٹیز ہیں، وہاں پہ پائی جاتی ہے ایسے فلوئڈ. اور تیسری رطوبت استکسیہ یا رطوبت جوہریہ عنصریہ یا رطوبت غریزہ. تو یہ وہ رطوبت ہوتی ہے جو سیلز کے اندر پائی جاتی ہے، خلیات کے باطن میں پائی جاتی ہے. تو یہ رطوبت اخلاط میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے نا وہ آرگن کا جوہر ہے، آرگن کا بیس ہے، جس سے اعضاء کے افعال اور جو اس کے منافع ہیں یعنی فائدے ہیں، فنکشنز ہیں، وہ وابستہ ہوتے ہیں. تو شیخ الرئیس نے، ابو علی سینا نے خلط کی تعریف کی اس طرح کی کہ خلط وہ مادہ رطب اور سیال ہے جس کی طرف غذا جو ہے اولاً جو ہے نا مستحیل ہوتی ہے. تو اب ابو علی سینا کی بیان کردہ تعریف کو ہم دیکھیں تو اس سے جملہ رطوبات جو ہیں وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. ایک رطوبات اولیہ اور دوسرے رطوبات ثانیہ. رطوبات اولیٰ وہ جو غذا کے جگر میں میٹابولیزم کے بعد استحالہ میٹابولیزم کو کہتے ہیں. تو جب جگر کے اندر میٹابولیزم ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو حاصل ہوتی ہیں رطوبات، وہ رطوبات اولیٰ میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 ہی ہیں پرائمری فلوئڈ جنہیں ہم کہتے ہیں. پھر رطوبات ثانیہ. تو رطوبات ثانیہ جو ہیں یہ ہوتی ہیں کہ کیپلریز سے جو ہے کیپلریز کے اندر جو پائی جاتی ہیں، ان سے نوزج پا کر ان کے اندر ریڈی ہوتی ہیں، پریپیئر ہوتی ہیں. آرگنز کے جو کیویٹیز ہیں، ویزلز ہیں، وہاں پہ جمع ہوتی ہیں، یا گلینڈز اور آرگنز میں یہ ریڈی ہو کر بعد میں خون میں شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہارمونل سیکریشنز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب ابو علی سینا کی تعریف میں اولیت سے مراد اضافی اولیت ہے. ٹھیک ہے، حقیقی اولیت نہیں، کیونکہ رطوبات ثانیہ جو ہے نا وہ بھی اخلاط سے حاصل ہوتی ہے. تو اخلاط کی پیدائش اگر ہم دیکھیں تو ہم جس طرح کی غذائیں استعمال کرتے ہیں ان میں منہ سے ہی جو ہے نا ان کا ہضم اور تغیر، ان کا چینج ہونا کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد معدے میں جاتی ہیں، انٹسٹائنز میں جاتی ہیں، وہاں پہ حرارت اور رطوبات جو ہیں وہ ڈائجیشن کی مزید ہیلپ کرتے ہیں، اور مزید وہ جو ہم نے جس فارم میں کھایا تھا وہ مزید چینج ہو جاتی ہے نا فارم انٹسٹائن میں جا کے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے کہ غذا ایک محلول بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، کیلوز کہتے ہیں، قائل کہتے ہیں جسے ہم. پھر یہ جو قائل ہے یہ پھر رگوں میں جذب ہوتا ہے، یعنی وینز میں جذب ہوتا ہے اور لیور تک جاتا ہے، اور پھر باقی آرگنز تک جا کے پہنچتا ہے، جہاں پھر ڈفرنٹ طرح کے اس میں چینجز آتے ہیں، مختلف قسم کے اس میں فلوئڈز پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم اخلاط کہتے ہیں. تو جو خلاصہ غذا ہے اس کے زیادہ تر اجزاء جو ہے نا وہ جو ہمارا سٹمک اور انٹسٹائن ہے، معدہ اور امعاء، ان میں ان کے جو مخصوص کیپلریز ہیں اور پھر اس کے بعد پورٹل وین کے تھرو جگر میں داخل ہوتے ہیں اور پھر کنورٹ ہو کر اخلاط کی صورت اختیار کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ رطوبات جو ہے نا وہ ہماری جو ہیں اینڈوکرائن جو گلینڈز ہیں، ٹھیک ہے، یا کیپلریز ہیں، ان کے ذریعے پھر وہ ایبزارب ہو کر بلڈ کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو اب اخلاط جو ہے وہ آرگنز کیسے جذب کرتے ہیں؟ اخلاط کیپلریز سے پریپیئر ہوتے ہیں اور ان کیویٹیز میں داخل ہوتے ہیں جو آرگنز کے سٹرکچر کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اب جو اخلاط ہیں ان کی جو پریپریشن ہے، ترشے ہے، وہ بالکل شبنم کی طرح ہوتا ہے، ڈیو ڈراپس کی طرح ہوتا ہے. تو اعضاء کی قوت جاذبہ ان کو جذب کرتی ہے، اور اعضاء کی قوت مغیرہ جو ہے وہ ان میں چینج پیدا کر کے ان کے مزاج کو، قوام کو، رنگ کو اپنے مطابق بنا لیتی ہے، اور اس طرح اخلاط جو ہیں وہ اعضاء کی صورت اختیار کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں ارمائیت اجناس اخلاط کی دلیل. تو اخلاط کے 4 اجناس میں تقسیم ہونے کے دلائل جو پیش کیے جاتے ہیں ان میں سب سے بہتر دلیل جو ہے وہ آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فسد کے ذریعے جو خون خارج کیا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ وین سے جو بلڈ نکالا جاتا ہے، تو اگر اس کو ہم کسی کھلے برتن میں رکھ دیا جائے تو ایک اس کا جو جزو ہے، ایک جو اس کا پارٹ ہے وہ زرد جھاگ کی شکل میں اوپر تیرتا ہوا نظر آتا ہے.
اس کو ہم کہتے ہیں صفرا، اور ایک جو ہے نا جزو، اس کا ایک پارٹ، اس کا وہ جمے ہوئے سرخ لوتھڑے کی شکل میں نظر آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بلڈ ہے، یہ اصل میں دم ہے۔ اور اگر خون ایسے برتن میں لیا جائے جس میں گرم پانی ہو تو ان دو قسموں کے علاوہ دو اور اجزاء ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک سفید ہوتا ہے جو بالکل انڈے کی سفیدی کی مانند ہوتا ہے، اس کو ہم بلغم کہتے ہیں، اور دوسرا سیاہ ہوتا ہے، غلیظ جزو ہوتا ہے جو تہ میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سودا۔ تو خون، بلغم، سودا اور صفرا یہ چار جنسیں ہیں جن کے تحت مختلف انواع کی رطوبات پائی جاتی ہیں۔ مثلا بلغم جو ہے نا وہ ایک جنس ہے، ٹھیک ہے، اب جس کے تحت جتنی بھی سفید رنگ کی رطوبتیں ہیں نا وہ شامل ہوں گی اس میں۔ اب جن کی جو ماہیت ہے، مزاج ہے، خواص ہے، ترکیب ہے، وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن وہ جنس کس کی ہوگی؟ بلغم کی۔ مثلا آپ جو ہے یہ لے لیں اپنا میمبرینس سیکریشن، ٹھیک ہے، جو یہ اپنا میمبرینز میں ہوتی ہے، اور اسی طرح جو لمفیٹک سیکریشنز ہیں جو یہ لمفیٹک گلینڈز میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو گیسٹرک سیکریشنز ہیں جو سٹمک کے اندر، یا انٹیسٹینل سیکریشن جو سٹمک کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ سب جو بھی وائٹ کلر کی رطوبت ہوگی وہ بلغم کی جنس میں شامل ہوگی۔ تو یہ تمام رطوبات حالانکہ اپنے اندر مختلف افعال رکھتی ہیں، مختلف خواص رکھتی ہیں، لیکن سفید رنگ رکھنے کی وجہ سے یہ جنس بلغم میں شامل ہے۔ اسی طرح صفرا ایک جنس ہے جس کے تحت صفرا کے مختلف قسمیں شامل ہیں۔ مثلا جگر اور پتا یعنی لیور اور گال بلیڈر والا جو صفرا ہے جو خون میں شامل ہوتا ہے، اور وہ صفرا جو پیشاب میں خارج ہوتا ہے، یہ ساری صفرا کی جنس ہے۔ پھر کھلتے دم اگر دیکھیں تو اس کا مزاج ہار رطب ہوتا ہے۔ یہ اس کا فنکشن کیا ہے باڈی کے اندر؟ یہ باڈی کو نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے، تغذیہ کرتا ہے، کا مطلب ہوتا ہے نیوٹریشن پرووائڈ کرنا، یعنی باڈی سے جو آرگن، جو اجزاء، جو نیوٹرینٹس باڈی میں کم پڑ جاتے ہیں، یہ ان کا سبسٹیٹیوٹ پرووائڈ کرتا ہے باڈی کو، جس سے ہماری باڈی محفوظ رہتی ہے اور صحت مند رہتی ہے۔ اس کے علاوہ خون باڈی کے اندر حرارت پہنچاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام آرگنز کی جو قوتیں ہیں وہ قائم رہتی ہیں اور ان کے جو فنکشنز ہیں وہ بھی صحیح رہتے ہیں۔ خون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خون طبعی، ایک خون غیر طبعی۔ تو خون طبعی یہ وہ خون ہوتا ہے جس کے جو ہاتھ میں روح جو ہے نا وہ محلول ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر روح ہوتی ہے، اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور بو سے بالکل خالی ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی، معتدل قوام کا ہوتا ہے، یعنی نہ بہت زیادہ تھک نہ بہت زیادہ تھن، اور مزہ اس کا جو ٹیسٹ ہے یعنی وہ شیریں ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شکر کی موجودگی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ خون کے ساتھ جو دیگر اخلاط ہیں یعنی بلغم، صفرا اور سودا، وہ مقدار کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے پائی جاتی ہیں۔ خون غیر طبعی دیکھیں تو یہ وہ خون ہے جس کی خصوصیات خون طبعی سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس میں طبعی خون کا رنگ اگر آپ دیکھیں نا تو وہ شریانی جو خون ہے یعنی آرٹیریل جو خون ہے، وہ آرٹیریل بلڈ ہے، وہ شوخ سرخ کا ہوتا ہے، اور جو وینس بلڈ ہے وہ سرخ بلیک کلر کا ہوتا ہے، ریڈ اینڈ بلیک کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب ہوتی ہے بلڈ کی کمی تو اس میں خون کا جو رنگ ہے نا وہ تھوڑا لائٹ ہو جاتا ہے، یعنی ویسے تو شوخ سرخ ہے، ایک چبھنے والا سرخ ہے، لیکن جب خون کی کمی ہوتی ہے تو وہ ڈل ریڈ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خون کے سرخ ذرات جو ہیں، آر بی سیز جو ہیں، ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر خون کا بو سے خارج ہونا، اگر ہم دیکھیں کہ خون میں بو کا پیدا ہونا، خون میں جب جو ہے نا وہ کوئی پیوٹریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر بو پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے تو خون کے اندر کوئی اسمیل نہیں ہوتی، لیکن اگر خون میں کوئی پیوٹریفیکیشن ہو جائے بلڈ کے اندر تو پھر بلڈ میں جو ہے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ کہ خون کا جو ہے نا معتدل القوام ہونا یہ نارمل چیز ہے، لیکن اگر جب ہوتی ہے نا بلڈ کی کمی ہوتی ہے، خون کی کمی ہو تو بلڈ جو ہے نا پتلا ہو جاتا ہے، جس سے خون کے جو نارمل فنکشنز ہیں لائک نیوٹریشن وہ دیتا ہے باڈی کو، حرارت دیتا ہے، وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اور حیضہ کے اندر جو خون کا قوام ہے، خون کی کنسسٹنسی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ گلیز ہو جاتی ہے، تھک ہو جاتا ہے بلڈ، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو
نیرو آرٹریز ہیں، نیرو کیپلریز ہیں، نیرو وینز ہیں، نیرو بلڈ ویزلز ہیں، وہاں تک وہ جا نہیں پاتا بلڈ، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ویسے نارملی خون کا ٹیسٹ جو ہے وہ سویٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ نمکین اجزاء بھی ہوتے ہیں جو خون کے جو ٹیسٹ ہے اس کو سالٹی کرتے ہیں۔ تو اب خون کے جو نمک ہے نا خون کے اندر جو پایا جاتا ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بلغم کو نہ جمنے نہیں دیتا، دوسرا جو گندگی وغیرہ ہے بلڈ کے اندر یا کوئی پیوٹریفیکیشن ہے اس کو یہ پریونٹ کرتا ہے۔ تو علامہ نفیس نے یہی لکھا ہے کہ خون میں اسارہ انگور جیسی، یعنی جو شراب ہوتی ہے نا اس جیسی میٹھی چیز پائی جاتی ہے۔ تو جب اس میں تغیر آتا ہے، اس میں چینج آتا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا پھر شراب جیسی چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسارہ انگور ہوتا ہے بیسیکلی، انگور اسارہ کہتے ہیں ایکسٹریکٹ کو، تو انگور کا جو ایکسٹریکٹ وہ میٹھا ہوتا ہے نا ویسی چیز پائی جاتی ہے۔ پھر خون کا انجماد، ویسے عروق کے اندر یعنی کیپلریز کے اندر جو بلڈ کی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے وہ کیپلریز نہیں کرنی ہوتی ہے، اور کیپلریز سے جب بلڈ نکلتا ہے تو خون جو ہے نا وہ جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے، اس لیے کیونکہ جب عروق سے باہر خارج ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اندر جو ریشے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ابو سہل مسیحی جو ہے نا وہ خیوط کی اصطلاح اس کے لیے انہوں نے یوز کی، تو اس کی وجہ سے وہ منجمد مادے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ عروق کی جب اندرونی سطح خراب ہو جائے، یعنی کیپلریز کی انٹرنل جو ہے نا وہ جو سرفیس ہے وہ خراب ہو جائے، تو اس وجہ سے بھی بلڈ میں جو ہے نا وہ انجماد پیدا ہو جاتا ہے، خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بلغم کی بات کریں تو بلغم مزاج کے متعلق جو ہے نا اطباء میں مختلف آراء ہیں۔ علامہ کرشی کا قول ہے کہ بلغم جو ہے نا وہ کیا ہے، بارد رطب ہے، یعنی سرد اور تر ہے، لیکن جو کامل الصناعہ بک کے مصنف ہیں ابو الحسن علی بن عباس اور جو ابو سہل مسیحی ہیں جو ابو علی سینا کے استاد ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہار رطب ہوتا ہے بلغم کا مزاج، اور ابو علی سینا نے بھی بلغم کو بارد نہیں لکھا۔ ابو علی سینا کا خیال یہ ہے کہ بلغم طبعی جو ہے نا وہ بلغم شیریں کی ایک قسم ہے، اور بلغم طبعی جو ہے نا وہ زیادہ بارد نہیں ہوتا، بلکہ خون کے لحاظ سے اس میں حرارت پائی جاتی ہے، لیکن صفرا کے مقابلے میں یہ بارد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بارد نہیں ہوتا لیکن صفرا کے مقابلے میں ذرا اس میں کم ہیٹ ہوتی ہے۔ تو اب اس کی قسمیں ہوتی ہیں، بلغم میں طبعی جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک پوری جنس ہے، ایک پوری کہہ لیں کہ ایک براڈ ٹرم ہے جس کے تحت پھر مختلف آگے اس کی ٹائپس آ جاتی ہیں، مختلف کیٹیگریز آ جاتی ہیں، سفید رطوبتیں شامل ہیں جو بلغم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو بلغم کا مزاج جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے ہر ٹائپ کا۔ تو بلغم طبعی وہ بلغم ہوتی ہے جس کا خون میں کنورٹ ہونا بڑا ایزی ہو۔ جالینوس نے کہا کہ بلغم جو ہے نا وہ خون کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جس کے سارے اعضاء محتاج ہیں، اور اسی لیے بلغم کو خون کے ساتھ بہا دیا گیا تاکہ وقت ضرورت بلغم جو ہے وہ خون بن جائے اور اعضاء کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ پھر بلغم غیر طبعی یا بلغم متغیر وہ ہوتا ہے جس میں بلغم کے جو طبعی صفات ہیں، مثلا جو اس کا ٹیسٹ ہے، اس کی کنسسٹنسی ہے، وہ تبدیل ہو جائے، اور اس کا مزاج، اس کی بو، اس کی اسمیل وہ بھی تبدیل ہو جائے۔ تو ٹیسٹ کے لحاظ سے بلغم غیر طبعی کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک نمکین، ایک ترش کھٹا، ایک بے مزہ پھیکا، اور ایک کسیلا یا بکھٹا، اور ایک میٹھا، ٹھیک ہے۔ تو بلغم جو نمکین ہے، مالح ہے، یہ اس کا جو ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے نا وہ حرارت اور خشکی کی طرف ہوتا ہے۔ پھر بلغم جو حامض ہے، ترش کھٹا، اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، اور بلغم تف یا مسیخ جو ہے اس کا مزاج بارد یابس ہوتا ہے، یعنی سرد خشک ہوتا ہے، اور جو بلغم حامض ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ بارد ہوتا ہے۔ پھر بلغم افس جو ہے، افس، ٹھیک ہے، یہ بھی بارد ہوتا ہے مزاج کے لحاظ سے، یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، اور بلغم حلو میٹھا، تو یہ جو ہے مزاج کے لحاظ سے ہاٹ اینڈ ویٹ ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ اس کی کنسسٹنسی کے لحاظ سے بلغم کے ٹائپس دیکھیں تو غیر طبعی بلغم کی 4 ٹائپس ہیں۔ ایک بلغم مائی، یہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے۔ بلغم جسی، یعنی گلا ہوا یا جیسے گلایا ہوا چونا، ٹھیک ہے۔
تو یہ بہت گلیز یعنی تھک ہوتا ہے اور سفید چونے کی طرح کا ہوتا ہے۔ پھر بلغم خام یا مخاطی، اس کا جو قوام ہے وہ جو مخاطی رطوبت ہوتی ہے نا، جو یہ بون میرو کے اندر ہوتی کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا ممبرینز کے اندر ہوتی ہے، اس جیسی نا بالکل یہ سٹکی سا ہوتا ہے، یہ بلغم بہت لیس دار ہوتا ہے۔ اور لاسٹ پہ بلغم زجاجی، یہ جو ہے نا پگھلے ہوئے شیشے کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور بو کے لحاظ سے نا بلغم غیر طبعی کی ایک اور قسم بھی ہے جسے ہم نا بلغم منتن بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ بلغم ہوتا ہے جس میں پیوٹریفیکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بلغم بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ بلغم کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ اس کا تو ہم نے پڑھا کہ خون بن جانا ہے، یعنی جب باڈی کے اندر میٹابولزم ہو گیا، باڈی کو چیزیں کم پڑ گئی ہیں، اس کو نیوٹریشن چاہیے، تو بلغم جو ہے نا یہ خون بن جائے گا، اور جسم کے اندر جو بھی میٹابولزم ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہے نا وہ ریڈ بلڈ سیلز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے بعد جو ہے نا بلغم اعضاء کو تر رکھتا ہے، ویٹ رکھتا ہے، ان کو خشک نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے آرگنز کو اپنا فنکشن پرفارم کرنے میں بڑی سہولت رہتی ہے۔ اس قسم کی جو رطوبت ہے نا وہ یہ ایسوفیگس، سٹمک، انٹسٹائنز، ٹھیک ہے، یہ فیرنکس، لیرنکس، اور یہ جو ہے اپنا یورینری بلیڈر یا یوٹرس وغیرہ، ان کے اندر جو ہے نا وہ، اور اس کے اندر جو وہ ہوتی ہیں ممبرینز، اگشیا ممبرینز کو کہتے ہیں، تو ان کے اندر جو یہ سفید بلغمی رطوبت ایک پڑی رہتی ہے جو آرگنز کو ویٹ رکھتی ہے، تو یہ بلغم کی ہی کیٹیگری ہے۔ پھر یہ کہ بلغم جو ہے نا یہ اعضاء کی غذا بنتا ہے، خصوصاً یہ جو سفید اعضاء ہیں نا، جیسے نروز ہیں، جیسے ہمارے یہ اپنا رباطات، مطلب یہ ہوتا ہے ٹینڈن، جوائنٹس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہڈی وغیرہ، تو ان کی یہ ڈائٹ بنتا ہے۔ جالینوس کا خیال یہ ہے کہ بلغم طبعی جو خون کے ساتھ کیپلریز میں جاتا ہے، خون سے بہت مشابہت رکھتا ہے، اور اس پر جو وہ کامل الصناعہ بک کے مصنف ہے انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا ہے کہ جو طبعی بلغم عروق میں پایا جاتا ہے نا وہ نضج پا کر اعضاء کی غذا بن جاتا ہے، اور پھر بدن کے ہر جزو میں قوت مغیرہ پائی جاتی ہے۔ تو چنانچہ جب یہ بلغمی اجزاء اعضاء کے قریب سے گزرتے ہیں تو تغیر پا کر اعضاء کی غذا بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر آرگن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو قلت غذا کے وقت طبیعت جو ہے نا بلغم کے ذخیرے کو صرف کیا کرتی ہے، اس کو یوز میں لاتی ہے، اور اس طرح سے قوت طبیعیہ اور حرارت غریزہ کی امداد سے اسے ہضم کر کے اس سے پھر یہ غذا کا کام لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاقے کی حالت میں جو بدن سے اجزاء بلغمیہ ہیں اور شحم ہیں، فیٹی جو چیزیں ہیں وہ تحلیل ہو جاتی ہیں، جس سے پھر ہمارا جو ان بدن ہے وہ دبلا ہو جاتا ہے۔ پھر امراض بلغمیہ اگر کہیں تو انہوں نے بہت سارے امراض کو اطباء نے امراض بلغمیہ کہا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ کن کن رطوبات کو اطباء جو ہے نا وہ بلغم میں شمار کرتے ہیں۔ جیسے نزلہ ہے نا، تو یہ بلغمی مرض ہے جس میں بلغم خارج ہوتا ہے یا پھر بلغم گلیز ہو کر جم جاتا ہے۔ پھر تہج، یہ ہلکا ایک ورم ہوتا ہے، سویلنگ ہوتی ہے جو چہرے پہ، ہاتھوں پہ اور یہ پیروں پہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اطباء اس ورم کے مادے کو نا رقیق بلغم کہتے ہیں۔ پھر بلغمی قے، جس میں بلغمی مادہ زیادہ خارج ہے۔ پھر اسہال بلغمی، ٹھیک ہے، یہ وہ مرض ہوتا ہے جس میں نا جو بلغمی مادہ ہے وہ فیسس کے ساتھ ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نا یہ اپنا بلا اصلیہ، کہ یہ وہ رسولی ہوتی ہے جس کے جو کیوٹی ہے اس کے اندر جو ہے نا چربی جیسا مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی بلغم گلیز سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر رسولی جس کا مادہ جو ہے نا رقیق شہد کا، پھر برس جو ہے، برس بڑی کامن ڈیزیز ہے، اس میں بھی جو یہ مرض ہے یہ بھی بلغمی مادے کے فساد سے پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جلد اور پھر گوشت اور پھر آخرکار جو ہے نا ان کی جو ساختیں ہیں ان کا خون بھی سفید ہو جاتا ہے۔ پھر کھلتے صفرا کے بارے میں بات کریں تو صفراوی کا جو مزاج ہے وہ ہار یابس ہے، یعنی گرم اور خشک ہے۔ تو اب صفراوی قے کے وقت جب معدے کے اندر بہت زیادہ صفرا پڑا ہے تو معدے میں کیا ہوتا ہے، سوزش پیدا ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ، اور پھر صفراوی اسہال کی صورت میں ہماری جو ہے وہ انٹسٹائنز پر سوزش محسوس ہوتی ہے، جو کہ صفرا کے گرم خشک ہونے کی دلیل ہے۔ دو ٹائپس ہیں صفرا کی، ایک طبعی ایک غیر طبعی۔ طبعی جو ہے نا یہ خون کی جھاگ ہے، رغوا کہتے ہیں جھاگ کو، جو زرد سرخی مائل ہوتا ہے۔
شیخ نے لکھا ہے ابو علی سینا نے یعنی کہ صفرا کا مزہ جو ہے نا ٹیسٹ وہ تلخ ہوتا ہے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ یلو ہوتا ہے اور ریڈ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی کنسسٹنسی ہے وہ رقیق ہوتی ہے یعنی تھن۔ اور طبی یا طبعی صفرا کے رنگ کے متعلق علامہ نفیس نے لکھا ہے کہ خالص صفرا جو ہے نا وہ زعفران کی طرح جو ہے نا زردی کی طرف مائل ہوتا ہے، ویسے اصل میں سرخ ہوتا ہے۔ بعض حکماء نے لکھا ہے کہ صفرا کا دوسرا رنگ جو ہے نا سبز ہے، لیکن یہ صفرا غیر طبعی ہے، البتہ بعض جانوروں کا صفرا جو ہے نا وہ بھی سبز ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے سبزیوں کے کثرت استعمال سے بھی صفرا کا رنگ بدل جاتا ہے اور سبز ہو جاتا ہے۔ اور صفرا کی خفت یعنی اس کے ہلکا پن سے مراد یہ ہے کہ اس کا وزن جو ہے نا وہ خون کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔ صفرا کے فائدے کیا ہیں باڈی کے اندر؟ ایک تو یہ کرتا ہے کہ بلڈ کو اس نے تھن کروانا ہوتا ہے تاکہ وہ ایزیلی پاس آؤٹ کر سکے ہر آرٹری سے، وین سے، کیپلری سے۔ دوسرا تغذیہ اعضاء کا کام کرتا ہے کہ اعضاء کے اب جو تغذیہ ہے یعنی آرگنز کی جو نیوٹریشن ہے اس میں تمام اخلاط انوالو ہوتے ہیں، تو صفرا جو ہے نا یہ بھی اعضاء کے آرگنز کی نیوٹریشن میں جو ہے انوالو ہوتا ہے۔ اور بعض آرگنز کی سٹرکچر کے اندر کم و بیش جو ہے نا وہ یہ یلو کلر کے نا فائبرز، ریشے پائے جاتے ہیں، جن کا وجود اس حقیقت پر واضح دلالت کرتا ہے کہ ان کے تغذیے میں صفرا شامل ہے۔ اب وہ اعضاء جن کی ساخت میں زرد ریشے پائے جاتے ہیں یا ایپیتھیلیل ٹیشوز پائے جاتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ لنگز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ٹنگ ہے، جیسے یہ کیپلریز ہیں، پھر اسی طرح جو تحریک امعاء اور تغسیل امعاء، یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ اپنا صفرا کا۔ یہ وہ صفرا کا فائدہ ہے جو ہے نا جگر سے پتے کو یعنی مرارہ پینکریاز کو، اور پھر مرارہ سے جو ہے نا یہ امعاء کو جاتا ہے۔ تو اب شیخ نے لکھا ہے کہ صفرا کا وہ حصہ جو مرارے سے امعاء کو جاتا ہے اس کے دو بینیفٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ انٹسٹائنز کی جو اپنا ویسٹ پروڈکٹ ہیں، فضلات ہیں، اور جو لیس دار بلغم وہاں پہ سٹک ہوا تو اس کو دھونا۔ دوسرا امعاء کے عضلات میں کیفیت لذا پیدا کرنا تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں سٹول پاس آؤٹ کرنے کی حاجت محسوس ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صفرا کا انسباب کم ہوتا ہے، اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، تو پھر یہ کولنج جیسا مرض لاحق ہو جاتا ہے یعنی obstruction ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح یہ صفرا کے کم ہونے کی وجہ سے فضلے کی جو رنگ کی زردی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور فضلے کا رنگ جو ہے نا وہ خاکستری ہو جاتا ہے۔ صفرا جو ہے نا یہ ایک طبعی مسحل ہے جو آنتوں کو دھو کر صاف کرتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور یہ بینیفٹ ہے کہ یہ جو آنتوں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں نا ان کو بھی مارتا ہے، کیونکہ یہ حرارت اور یہ بوسٹ ہے نا تو وہ اپنی تلخی اور تیزی کی وجہ سے جو کیڑے ہیں انٹسٹائنز میں ان کو یہ مار دیتا ہے۔ اسی اصول پر اطباء جو ہے نا وہ ہلاکت دلانے امعاء کے لیے جو ہے نا تلخ دوائیں استعمال کرتے ہیں، جیسے باو بڑنگ ہے یا کمیلا ہے۔ پھر صفرا جو ہے نا یہ پیوٹریفیکیشن سے پریونٹ کرتا ہے۔ تو اب ہم پتہ ہے کہ جو لوور انٹسٹائنز ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ تعفن ہوتا ہے، پیوٹریفیکیشن ہوتا ہے، جس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ بالائی آنتوں پر تو صفرا گرتا ہے، جو اوپر تو تعفن پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن نیچے آنتوں پر پہنچتے پہنچتے صفرا کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر فضلات میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر صفرا معدے میں گرمی پیدا کرتا ہے اور اس طرح ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ علامہ نفیس لکھتے ہیں کہ صفرا جو ہے نا یہ بلغم کی تکتیک کرتا ہے اور ہضم کرتا ہے، اور ہضم غذا میں اس طرح معاون ثابت ہوتا ہے۔ پھر صفرا غیر طبعی اگر دیکھیں تو اس صفرا کو صفرائے متغیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی بیرونی شے اس کے ساتھ مل جائے، کوئی تغیر خود اس میں واقع ہو جائے، یعنی اس کے قوام، رنگ، بو وغیرہ میں تغیر واقع ہو جائے، چینج آ جائے جیسے۔ اور صفرا غیر طبعی کی پھر 4 اقسام ہیں: صفرا مہیا، مرہ صفرا، اور صفرا محترکہ، اور چوتھی جو ہے وہ صفرا کراسی یا زنجاری۔ مہیا وہ جس کے ساتھ بلغم غلیظ مل جائے، صفرا مرہ وہ جس کے ساتھ بلغم رقیق مل جائے، محترکہ صفرا وہ جس میں احتراق پیدا ہو جائے، جلنے والی سچویشن پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے اس میں جو ہے نا وہ سوزش بڑھ جائے، حدت بڑھ جائے، گرمی بڑھ جائے۔ اور صفرا کراسی یا زنجاری وہ کہ یعنی بالکل ہی ڈیڈلی صفرا،
اور ان دونوں قسموں کے صفرا کا رنگ گہرا سبز ہوتا ہے، کراسی یا زنجاری کا۔ پھر امراض صفراویہ دیکھیں تو طب میں صفرا کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے صفرا سے پیدا ہونے والے امراض کا سمجھنا بھی ضروری ہے، تاکہ یہ حقیقت واضح ہو سکے کہ اطباء کی مراد جو ہے نا وہ صفرا سے کون کون سی رطوبات ہیں۔ تو اب جیسے یرکان اصفر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جونڈس، پھر صبور صفراویہ ہے، بصور صفراویہ یعنی وہ بصور کہتے ہیں یہ پھوڑے پھنسے کو، تو وہ پھنسیاں جن میں سوزش اور گرمی زیادہ ہوتی ہے وہ بھی صفراوی مرض ہے۔ پھر ایسے ہی جو ہے نا کوئی لیور میں کوئی obstruction آ جائے یا آگے پھر جو ہے وہ گال بلیڈر میں کوئی سٹون آ جائے تو وہ بھی اسی کا مرض ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صفراوی قے، صفراوی اسہال، پھر بول اصفر پیشاب کا بالکل پیلا ہو جانا، پھر حمیات صفراویہ، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے صفراوی قے ہو جاتی ہے، سوزش زیادہ ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، پھر کولنج صفراوی۔ پھر لاسٹ پہ اگر دیکھیں کھلتے سودا، تو اس کا جو مزاج ہے وہ سرد اور خشک ہے، لیکن وہ علی سینا نے جو ہے نا وہ سودا کا مزاج نہیں لکھا۔ ان کے نزدیک سودا جو ہے نا ایک پوری جنس، ایک براڈ ٹرم ہے، جیسے بلغم ایک براڈ ٹرم ہے، جس کے تحت پھر سودا کی نا مختلف قسمیں شامل ہیں اور ان کا مزاج ہر قسم کا مختلف ہوتا ہے۔ سودا کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک طبعی، ایک غیر طبعی۔ طبعی تو وہ ہے جو خون جو سالے ہے نا، صحیح خون ہے، اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور آرگنز کو یہ نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے، جیسے بال ہے، ٹھیک ہے، بال کو یا اور بھی جتنے یہ سیاہ اعضاء ہیں جیسے ہڈی ہے، ٹھیک ہے، تو یا سخت اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، یا اعصاب وغیرہ ہیں، تو ان کو یہ نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے۔ پھر سودا غیر طبعی وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کھلت کے احتراق سے پیدا ہوتی ہے، یعنی بلغم کے جلنے سے، صفرا کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ خود سودا کے احتراق سے بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے غیر طبعی سودا، اور یہ پھر باعث تغذیہ نہیں ہوتا، یہ نیوٹریشن پرووائڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ پھر فساد کاز کرتا ہے اور مختلف قسم کے سوداوی امراض پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ احتراق سے مراد اب میں نے آپ کو اوپر ویسے بتایا ہے کہ جلنا، کوئلہ ہونا کسی چیز کا، تو غیر طبعی تغیر ہے جس کے بعد رطوبات کا رنگ سیاہ بھی ہو سکتا ہے۔ سودا کے پیدا ہونے کا معنی ہے کہ رطوبت سے سرخ رطوبت پیدا ہوتی ہے، اس طرح بعض غیر طبعی تغیرات کے بعد سیاہ رنگ کی رطوبت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جدید تحقیقات سے بھی یہ واضح ہوا کہ خون کچھ دیر اگر ہم کھلا ہوا بیرونی فضا میں رکھنے کے بعد دیکھیں تو جو خون کا جز ہے نا ہیموگلوبن، وہ ہیماٹین میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہیماٹین جو ہے یہ میلانین میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کا رنگ کیا ہوتا ہے بالکل بلیک ہو جاتا ہے، اور اسی کو جو ہے نا وہ حکماء نے سودا غیر طبعی کا ہے جو خون کے احتراق سے پیدا ہوتا ہے۔ سودا غیر طبعی کی بھی چار قسمیں، سودا دموی، صفراوی، بلغمی اور سودا سوداوی۔ دموی تو وہ جو خون کے احتراق سے پیدا ہوتا ہے، صفراوی وہ جو صفرا کے احتراق سے پیدا ہوتا ہے، بلغمی وہ جو بلغم کے احتراق سے، اور سوداوی وہ جو خود سودا کے احتراق سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ بلڈ کو نا پتلا نہیں ہونے دیتا، بلڈ کو یہ تھک رکھتا ہے، اور جس قدر اس کی مقدار زیادہ ہونا اسی قدر بلڈ بھی گاڑھا ہوتا ہے، اور اعضاء کی غذا میں یہ شامل ہوتا ہے۔ سودا دیگر اخلاط کے ساتھ مل کر اعضاء کا تغذیہ کرتا ہے، یعنی انہیں نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے، اور بعض آرگنز ایسے ہیں جن کے نیوٹریشن میں سودا زیادہ یوز ہوتا ہے، فار ایگزامپل وہ غذا جن کا جو سیاہ کلر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کا کوئی جز سیاہ ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا ایک ہمیں پتہ ہے نا کہ ایک پارٹ بلیک ہوتا ہے بالکل کارنیا، اور سیاہ بال ہیں یا سیاہ جلد ہے یا تل وغیرہ، یا بعض اعضاء میں سودا جو ہے نا وہ متغیر ہو کر اور رنگ بدل کر داخل ہوتا ہے، جیسے ہڈی یا یہ اپنا کارٹیلیج یا ٹینڈنس، ٹھیک ہے، ان میں ہارڈنس جو ان کی ہے نا، ہڈی کی ہے یا ٹینڈنس کی ہے، ان میں جو ہارڈنس ہے وہ یہ سودا کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ امراض سوداویہ کو آپ سمجھیں گے تو آپ سودا کو بھی سمجھ جائیں گے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدیم اطباء انہوں نے کس طرح کے امراض کو سوداوی میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیا، جیسے جانڈس ہے، جانڈس ایک یلو بائل وہ اپنا صفرا کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس کو یلو بائل نہیں کہنا آپ نے آئندہ سے، اس کو ریڈ بائل کہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بلڈ کی جھاگ ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو یرکانے یلو بائل کر کے نا آپ اس کو اسپیسیفک کر دیتے ہیں، یلو بائل جو صرف ایک لیور سے وہ نکلنے والی چیز ہے، لیکن جبکہ صفراج جو ہے وہ بہت ایک براڈ ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو امراض سوداویہ جو ہے نا وہ دیکھیں یرکان ہے، ٹھیک ہے،
یا سداویت جلد جس میں وہ جو ہے اسکن کا کلر بلیک ہو جاتا ہے، اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، یا یہ کینسر جو ہے نا، رسولیاں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ڈیزیز کینسر ہے یا رسولیاں کی کچھ ٹائپس وہ اس میں آتی ہیں۔ پھر اعضاء جو ہے نا، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ